بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم بات کریں گے ڈفرینٹ اہم ٹاپکس پر. سب سے پہلے ہم بات کریں گے عالمی سیاست میں بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں خفیہ سفارتکاری اور عالمی طاقتوں کی بدلتی ہوئی ترجیحات کے حوالے سے. کیا پاکستان جو ہے ایک دفعہ پھر سے تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے؟ اور بھی بہت سارے اہم ٹاپکس پر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر شہیر سیالوی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بہن. سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. جزاک اللہ. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سفارتی لحاظ سے جو پاکستان کردار ادا کر رہا ہے, اور ابھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جس طرح جو ہے ایران کی سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ بھی گئے ہیں یہ لوگ, ماضی میں بھی گئے ہیں, باقی ملکوں میں بھی گئے ہیں. آپ کا فیلڈ مارشل وردی میں ایران جا رہا ہے, بے شک, تو اٹ مینس کہ وہ کسی تیسری قوت کو یا ناجائز ریاست کو ایک میسج ڈلیور کر رہا ہے. بے شک. افغانستان سے گزرتے ہوئے آپ اپنا پورا اسکواڈ لے کے جا رہے ہیں, آگے ایرانی اسکواڈ آپ کو ریسیو کر رہا ہے. آپ وردی میں اترتے ہیں, آپ انہیں سلوٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو ڈبل گرم جوشی سے آگے گلے ملتا ہے, اور چلیں ٹھیک ہے فیلڈ مارشل ہے, اس نے وردی پہن لی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کے پرائم منسٹر کو مل لیا, ٹھیک ہے, بڑی بات نہیں ہے. فورن منسٹر کو مل لیا, بڑی بات نہیں ہے. باقیوں کو بھی تو ملتے ہیں. پاسداران انقلاب کے خاتم الانبیاء بریگیڈ کا وزٹ کیا ہے, یہ بڑی بات ہے. پاسداران انقلاب کی وہ خاتم الانبیاء بریگیڈ کہ جو براہ راست جنگ میں تھی, اور اس نے دنیا کی سپر پاور, نام نہاد سپر پاور کو اور ناجائز ریاست کو, اس کے غرور کو خاک میں ملایا تھا. ادھر آپ 101 ان کے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو آپ کس کو میسج کنوے کر رہے ہیں؟ جن کی ساری قیادت شہید ہو گئی ہے, اسی دفتر میں آپ جا کے بیٹھے ہوئے. کوئی ایک 57 اسلامی ملک یا دنیا کے 200 ممالک میں سے مجھے دکھا دیں جس کا آرمی چیف یا وزیر اعظم یا صدر مملکت نے ایران کا دورہ کیا ہو پچھلے 40 دنوں میں. No one dared to do so. It is Pakistan. تو ہی ڈیزروز اپریسیشن. اس پہ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, نہیں جی آپ تو بہت زیادہ وہ جو ہے نا تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو الیکشن میں کوئی شاید مدد چاہیے. الیکشنوں میں تو فوج ہمیشہ ہمارے خلاف ہوتی ہے. فرینکلی اسپیکنگ, میرے کاغذات فوج کے ہی بندوں نے مسترد کیے تھے. اگر میں بولوں نون لیگ نے کیے, نہیں کیے. نون لیگ کی اوقات ہی نہیں ہے. ہمیں ہمارے مقابلے میں نون کو جتایا بھی فوج نہیں ہے. بٹ اسٹل اگر وہ ایک کام اچھا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں they deserves respect, they deserves appreciation and we stand with them. ایڈمٹ کرنا چاہیے. 1974 کے اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد پاکستان کی سفارتکاری کی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کامیابی ہے؟ ایک دفعہ پھر سے پاکستان جو ہے 1974 میں جی پاکستان 2 لخت ہو چکا تھا. بے شک. بنگلہ دیش کو ہم تسلیم نہیں کر رہے تھے, اور بھٹو کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار دیکھو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اب آپ اسے تسلیم کر لو. پاکستانی قوم دل سے اس کو ماننے کو نہیں تیار کہ ہم 2 لخت ہو چکے ہیں, لیکن آپ ہو چکے ہیں. تو شیخ مجیب کو بلایا گیا, بھٹو آیا, اور قذافی نے ایک ہاتھ میں بھٹو کو پکڑا ہوا, ایک ہاتھ میں مجیب کو پکڑا, اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتا ہے, اور نعرہ تکبیر لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں لگتا ہے. اس اسٹیڈیم کا نام معمر قذافی کے نام پہ رکھا گیا. $50 ملین اس دور میں, if I'm not wrong, $500 ملین تھا یا $50 ملین تھا, یہ ہم چیک کر لیں گے. قذافی نے ہمیں دیا تھا ایٹامک بام بنانے کے لیے اس وقت میں. اچھا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت ہم نے آفیشیلی بنگلہ دیش کو ریکگنائز کیا. سارے مسلمان اکٹھے ہوئے, کیا شیعہ, کیا وہابی, کیا وہ کیا کہتے ہیں سنی, سب ایک امام کے پیچھے فیصل مسجد میں انہوں نے نماز ادا کی. بادشاہ فیصل کے نام پہ فیصل مسجد, وہ بھی ہی واز جیم آف اے پرسن. اچھا, اس کے بعد پھر قذافی اسٹیڈیم میں پہلی بار امت مسلمہ کی قیادت کا جلسہ ہوا. میٹنگز ہوتی تھیں, وہ جلسہ ہوا جس میں عوام بھی آئی, اور آفیشیل ترانہ جو آپ اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا کہ ہم مصطفی ہیں, یہ اس کانفرنس کا آفیشیل ترانہ تھا. امت مسلمہ کے الائنس کا, اور OIC کا جو آفیشیل ترانہ ہے وہ یہ ہے اردو میں, ہم مصطفی ہیں.
یعنی ہماری نسبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. either you are Sunni, you are Deobandi, you are Shia, you are anyone. The personality who unites you at one platform, جو تمہاری توجہ کا، تمہارے ایمان کا مرکز و محور، قبلہ و کعبہ ہے، وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس وقت انٹروڈیوس ہوا. آج اگر پاکستان کی سفارتکاری اس حد تک کامیاب ہو چکی ہے تو اٹ از دا بیسٹ ٹائم فار پاکستان کہ یہ صلح شلح والا چکر کرا کے پاکستان امیجیٹ بیسس پر سارے اسلامی ممالک کو بلائے. پاکستان دوبارہ قذافی اسٹیڈیم کرو آباد، یا پریڈ گراؤنڈ آباد کرو. انہیں بولو اب ہماری فوج نہیں آگے صرف جہاز اڑائے گی، بلاؤ اپنی فوجیں، دکھاؤ کہ یہ SSG کا دستہ آ رہا ہے، یہ ترکوں کا دستہ آ رہا ہے، یہ فلسطینیوں کا دستہ آ رہا ہے. ہمارے PMA میں فلسطینی کیڈٹس ہر سال پاس آؤٹ ہوتے ہیں. یہ جارڈینین کا دستہ آ رہا ہے، یہ سعودیوں کا آ رہا ہے، یہ ایرانیوں کا آ رہا ہے، یہ پاسداران انقلاب کا آ رہا ہے، یہ افغانیوں کا آ رہا ہے. Unite them at one platform and only Pakistan has the capability to do so. Iran is a Shia state, Afghanistan is a Deoband state, Saudi is a Wahhabi state, Turkey is a Sufi sort of a Sunni state. Pakistan is an Islamic state. Yes. Islamic Republic of Pakistan. Or Islamic in a sense کہ Shia exists here, Sunni exists here, Deoband exists here. اہل حدیث فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس میں ہیں. جید علماء لوگ تو مل جائیں گے نا، بحرین میں بھی، باقی جگہوں میں جید علماء آپ کو ملیں گے پاکستان میں. افغانستان کے دیوبند اسکول آف تھاٹ کی حکومت کے جو استاد ہیں اکوڑا خٹک کے جامع حقانیہ میں بیٹھے ہوئے دارالعلوم میں، مدینہ یونیورسٹی سعودی عربیہ کے جو سینئر موسٹ پروفیسرز ہیں دے آر پاکستانی. ایران عراق میں، کربلا میں، نجف میں، اور حضرت امام رضا کے مزار پہ ایران میں جتنے سینئر اسکولرز آپ دیکھیں گے نان ایرانی یا نان عراقی، دے آر پاکستانی، دین دے آر انڈینس. اس کے بعد آپ چلے جائیں صوفی اسکول آف تھاٹ دنیا میں کہیں دیکھیں، گھما پھرا کے سارے صوفی آگے جو بادشاہ ہیں یا وہ اجمیر شریف میں ملیں گے انڈیا میں، اور ان کے بھی جو بڑے ہیں جن کے پاس وہ چلا کاٹنے آئے تھے داتا گنج بخش، وہ آپ کو پاکستان میں ملیں گے. پھر آپ چلے جائیں کیا کہتے ہیں سلسلہ نقشبند کے مین آپ کو شخصیات ادھر ملیں گی، قادریہ سلسلہ کی مین شخصیات آپ کو ادھر ملیں گی جو آر لیڈنگ دیم. مطلب شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار آپ کو بے شک بغداد میں ملے، لیکن ان کے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں دے آر پریزنٹ ان پاکستان. مطلب آپ کو ہر اسکول آف تھاٹ ادھر ملے گا. دس از دا بیوٹی آف پاکستان. سو پاکستان ہیز دا کیپیبلٹی ٹو یونائٹ دا انٹائر مسلم ورلڈ. ناؤ اٹ ڈیپینڈز آن آور لیڈرشپ کہ ہاؤ they would be able to manage it. And اگر یہ میسج ملٹری اسٹیبلشمنٹ تک کنوے ہوتا ہے تو I would request them کہ یہ کام کریں، دوبارہ امت کو یونائٹ کریں. forget about کہ لوگ کیا کہیں گے، امریکہ کیا سوچے گا. امریکہ جائے بھاڑ میں. امریکہ پہلے بھی ساری زندگی یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ کیا سوچے کہ ہم اپنے 70,000 بندے شہید کروا چکے ہیں، تو اب فار گاڈ سیک انہیں بولو دفع ہو جاؤ بس، اب ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اگر وہ اپنے امن کی بھیک مانگنے ہم سے آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب اللہ نے ہمیں عزت دیا، وہ عزت ہم نے سنبھالنی ہے انشاءاللہ. پاکستان نے پہلے رافیل طیارے میدان جنگ میں گرائے، اب وہی رافیل طیارے جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ اللہ نے ہمارے ملک کو عزت دی ہے بے شک، اور یقیناً یہ ہمارے لیے اتنا باعث مسرت، اتنی خوشی کی بات نہیں ہوگی جتنا انڈیا کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی اور دکھ اور تکلیف کی بات ہوگی. اور ان کا دکھ نظر بھی آ رہا ہے. اللہ اضافہ کرے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، اور ایران کی معاہدے سے پہلے ایک جو ہے بات مان لی گئی. ایران سارا کچھ منوا رہا ہے، اور امریکہ جو وہاں رجیم چاہتا تھا اب آگے اسٹریٹ آف ہارمز کھولو جو کہ پہلے سے ہی اوپن تھی، وہ اس نے خود کٹا کھولا تو ایرانیوں نے کہا ہم بند کر گئے. اب اس کی ڈیمانڈ یہ کہ اسے کھولو ہم جنگ ختم کریں گے. بھائی تم نے جنگ شروع کیوں کی تھی پہلے تو اس مدعا پہ آؤ. وہ مدعا تو غائب ہو گیا بیچ میں. وہ یورینیم آپ ہمارے حوالے کریں. ایران کے میں نے بنائے یہ 12 گرام میں لے جاؤ، باقی کہاں رکھا ہوا ہے اتنے بڑے ایران میں، ڈزنٹ میٹرز، نو ون نوز. اور ایران کہہ رہا ہے یہ جگہ ہے یہاں پڑا ہوا ہے، اگر یہاں حملہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے. کوئی پاگل ہے بتائے گا کہ یہاں پڑا ہوا ہے؟ تو ایران از پلئنگ ویری گڈ. اور
ایران از پلینگ ایٹ دا بوتھ سائڈ آف دا وکٹس, اور امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی. سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $5 ارب کے ڈپازٹ میں توسیع کر دی ہے. کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کتنا بڑا قدم ہے؟ دیکھیں, ہم دنیا سے ایٹمی قوت ہیں ہم لوگ, ہم چاہتے ہم بھتا بھی لے سکتے تھے, ایسے یہ ہماری مہربانی, ہم قرضہ لے رہے ہیں, وہ یہی کہوں گا. را ایجنٹ عرفان حساس تنصیبات کی ویڈیوز اور تصاویر ریکارڈ کر کے جو ہے ملک دشمن عناصر کو جو ہے پہنچاتا تھا, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ چیز تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے نوجوانوں کو بتانے کے لیے. میرا میسج ہے ٹو ایوری ون, میں بھی کوئی مرد ہے یا خاتون ہے, تم لوگ ہمارے بچے ہو, بیٹیاں ہو, بھائی ہو, بہنیں ہو. عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا ایپس پہ آپ لوگوں کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے. ہنی ٹریپ کر کے آپ کو کوئی نہ کوئی عورت ورغل آئے گی یا کوئی مرد ورغل آئے گا, آپ کی ویڈیوز, آپ کی نازیبہ پکچرز ان کے پاس جائیں گی, اینڈ دین وہ جو ایپ ہوتی ہے اس سے آپ کے کانٹیکٹس کو اسیس کر لیا جاتا ہے. اور اگر کوئی فوجی ہے, اسپیشلی کوئی جوان ہے, تو اس کے سی او کا نمبر, اس کے یونٹ آفیسرس کا نمبر, اس کے صوبیدار صاحب کا نمبر, اس کے اماں ابا کا نمبر, وہ سارا ان کے پاس جائے گا. تو انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ ویڈیوز ہم انہیں بھیج رہے ہیں. تو آپ کو نوکری کے لالے نہیں پڑتے, عزت کے لالے پڑتے, اور عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو آپ پھر ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں, بس آپ یہ نہ بھیجیں تو چھوٹا موٹا کام ہم کر لیں گے. دین انڈیا یہ کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کو پر تصویر کے $30 بھیجیں گے, 10,000 روپے بھیجیں گے, آپ جا کے ذرا اسٹریٹجک لوکیشنس کی تصویریں بھیجیں, فلانی یونٹ ہے اس کی تصویر بھیج دیں, فلانی چوکی ہے ادھر جا کے تصویر بھیج دیں. اب وہ جو تصویر آپ بھیجتے ہیں موبائل میں, وہ آپ اپنے موبائل میں نہیں کھینچتے, وہ انڈین ایپ میں آپ کھینچتے ہیں. اس کے لانگیٹیوڈس اور لیٹیٹیوڈس کے ساتھ وہ پکچر جاتی ہے, ہاں, کہ وہ کتنے ڈگری نارتھ پہ, کتنے ڈگری ساؤتھ پہ, کتنا ایسٹ اینڈ ویسٹ پہ, ایگزیکٹ گولا آ کے ادھر گرتا ہے. تو ماضی میں یہ بھی ہوا کہ کچھ ہنی ٹریپ ہوئے لوگ, تو انڈیا نے لینڈ مائنز بچھانا چاہیں, اور وہ اللہ کا کرم اینڈ پہ ڈیفیوز ہو گیا. تو اس طرح کے ادارے ود ان دا آرمی, آؤٹ سائڈ دا آرمی بھی بنے ہوئے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی بنے ہوئے ہیں. ان سے رابطہ کر لیں, فوج سے رابطہ کر لیں. اگر آپ ہنی ٹریپ ہو گئے تو آپ کی عزت تھوڑی بہت خراب ہو جائے گی. اگر خاندان میں خدا نہ خواستہ, اول تو ہوگی نہیں, یہ دے ول ٹرائی دیئر لیول بیسٹ, لیکن اپنی عزت خراب کرنا, ملک کی عزت خراب کرنے سے میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے. یہ آپ قربانی اگر دے بھی دینا اپنی ذات کی, تو آپ کا ملک بہت بڑے کمپرومائز سے بچ جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ایک تو ہنی ٹریپ میں آئے نا, اور جب بھی کوئی خاتون آپ کو میسج کرے تو پہلے شیشے میں ضرور دیکھیں کہ آر یو ڈیٹ سارٹ آف اے کیپیبل پرسن, کہ آپ کو بین الاقوامی سطح سے UK سے کوئی اپروچ کر رہا ہے کہ آپ بڑے پیارے ہیں, تو یہ ضرور دیکھیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دشمن کی سازش ہوگی, اور آپ کے اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو تو 10,000 مل رہا ہے نا, ادھر پوری یونٹ تباہ ہو رہی ہے, 600 بندہ ہوتا ہے یونٹ میں, تو وہ اس کی لوکیشن آپ بھیج گئے. تو یہ چیزیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کے نمبر سے جب پورا ڈیٹا بیس نکل آتا ہے, کل کو وہ آپ کے CEO کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی. اگر آپ نوجوان ہیں, اب ہر بندہ ہے اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی فوجی اسی طرح پھیلتا چلا جاتا. اب میں اگر ٹریپ ہو گیا ہوں, میں تو فوجی نہیں ہوں, میرا آدھا ٹبر فوجی ہے, ان کے نمبر تو ان کے پاس چلے گے, وہ ان کو ٹریپ کریں گے. وہ 10 میں سے 1 عدد بندہ ہو ہی جاتا ہے. لیکن اب تو چلو خیر ہے, جو یہاں ہو رہا ہے, ظاہر ہے انڈیا میں بھی یہ چیزیں آج سے مطلب ہماری نسبت 10 گنا زیادہ ہو رہی ہیں. ایوی نہیں ہم جا کے ان پہ ایگزیکٹ لوکیشنوں پہ جا کے پھٹ رہے ہوتے, لیکن میں پاکستانیوں کو یہی کہوں گا کہ اس چیز میں محتاط رہنا, بے شک سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ اسی طریقے سے بیچارے ٹریپ ہوتے ہیں, اینڈ دین یہ کوئی نظریاتی طور پہ رو کے ساتھ نہیں ہوتے کہ اس کے لیے کام کریں, مجبوراً ان کے ساتھ ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ آگے میرا گھر تباہ ہو رہا ہے, میری بہنیں ہیں, ان کے شوہروں تک یہ ویڈیو چلے گی تو وہ کیا منہ دکھائیں گی کہ تمہارا بھائی ایسا ہے, تم گھر واپس چلی جاؤ. یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے اس پورے معاشرے کا, بٹ انڈیا از ڈوئنگ, اور یہ ہر ملک کر رہا ہے ایک دوسرے ملک کے ساتھ. اور ہمارے بڑے بڑے امت مسلمہ کی جو لیڈرشپ ہے, دیٹ از کمپرومائزڈ جسٹ بیکاز یہ چھوٹی چھوٹی ایپسٹین فائلز ہیں, آپ سمجھیں, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ لوکلز کو قابو کرنے کے لیے یہ ایپسٹین فائل ہے انڈیا کی, وہ جو بڑوں کو قابو کرنے کے لیے ایپسٹین کا آئلینڈ تو دنیا نے دیکھا ہے. دس از وٹ از بینگ ڈن. تو یہ میں نے بڑے محتاط الفاظ میں اپنی پبلک کو میسج دیا ہے, اس پہ لازمی آپ نے سوچنا ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت شکریہ. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.